آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المختار الکریم الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم، احسان اور شکر ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں اجتماع تو کافی پیچھے ٹائم سے شروع ہو چکا ہے، مگر مجھے ایک لمبے عرصے کے بعد یہاں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ حضرت سیدنا بابا ریحان رحمت اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ آپ کے دیار میں، آپ کے قدموں میں حاضری کا شرف، یہ ہمارے لیے یقیناً سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ 14ویں پارے سے میں نے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ذرہم، انہیں چھوڑ دو، یأکلوا ویتمتعوا، تاکہ کھائیں اور زندگی گزاریں، ویلہہم الامل، اور امید انہیں کھیل میں ڈالے رکھے، فسوف یعلمون، تو اب وہ دنیا سے جانا ہی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی حالت کو بیان کیا ہے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ دنیا میں کھانے پینے میں مشغول تھے، دنیا کی لذتوں میں اور شہوتوں میں منہمک تھے، اور دنیا سے لطف اٹھا رہے تھے، اور وہ لمبی لمبی امیدیں رکھتے تھے، اور دنیا کی لمبی امیدوں نے انہیں ایمان اور عمل صالح سے روک دیا۔ تو دنیا میں لمبی لمبی امیدیں رکھنا اور پھر ان امیدوں کو پورا کرنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی فکر نہ کرنا، یہ مشرکین کی صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے۔ آج ہم جب مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک حد تک قوم مسلم میں جہاں جاہلیت کی باقی بہت ساری بیماریاں آ گئی ہیں، وہیں پر یہ لمبی امیدوں والی بیماری بھی قوم مسلم میں آ چکی ہیں۔ ابھی میرا چھوٹا مکان ہے، مجھے بڑا مکان بنانا ہے، اور پھر اس امید میں وہ لگا ہوا ہے، نہ اسے ایمان کی فکر نہ عمل کی فکر۔ ابھی میں بچہ ہوں، مجھے جوان ہونا ہے، اور پھر اسی کی طرف انہی امیدوں میں نہ ایمان کی فکر نہ عمل کی فکر۔ جوان ہوا تو پھر شادی کی امیدیں، پھر اس کے بعد اپنے دنیاوی منصوبوں کی امیدیں، اور ایک جہان ہے خواہشات کا، ایک دنیا ہے لمبی لمبی امیدوں کی، جن کے پیچھے لوگ اتنا چل رہے ہیں کہ انہیں
ایمان، عمل اور موت کی بالکل فکر نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں لمبی امیدوں میں اس قدر ڈوب جانا، یہ تو مشرکین کی صفت ہے، یہ تو کافرین کی خصلت بد ہیں۔ محبوب آپ انہیں چھوڑ دیں، ذرہم، آپ انہیں چھوڑ دیں، یاکلوا ویتمتعوا، یہ کھا لیں اور برت لیں، اور ان کی امیدیں انہیں بس دنیا میں مشغول رکھے، فسوف یعلمون، بس اب ان کے جانے کے دن آ گئے ہیں۔ یوں لمبی لمبی امیدیں آج بھی لوگوں کے ایمان اور عقیدے اور عمل میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، اور غوث پاک کے غلاموں یہی چیز غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مریدوں کو بتائی ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات، جس کا نام ہے فتوح الغیب، فتوح الغیب ایک کتاب ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب واعظ و نصیحت کرتے تو آپ کے سامنے 400 لوگ بیٹھ کر کاغذ اور قلم لے کر آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو لکھا کرتے تھے۔ جنہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر غوث پاک کے فرامین سنا رہا ہوں کہ یہ لمبی امیدوں کے بارے میں غوث پاک کیا فرماتے ہیں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ الفتح الربانی کی 4تھی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں، یا قومی، اے میرے مریدو، قد اشتغلتم بجمع ما لا تأکلون، تم ایسی چیزیں جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے۔ اب آدمی، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، اتنا ہمارے پاس آج بھی موجود ہوگا کہ ہم پوری زندگی بھی کھاتے رہیں تو بھی ختم نہ ہو۔ غوث پاک فرماتے قد اشتغلتم بجمع ما لا تأکلون، تم ایسی چیزوں کو جمع کرنے میں لگ گئے ہو جسے تم کھا نہ سکو گے، وَتَأْمُلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، اور تم ایسی لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو جن امیدوں کو تم پا نہ سکو گے، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، اور تم وہ بنا رہے ہو جس میں تم رہ نہ سکو گے۔ یہ 3 چیزیں سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفتح الربانی میں ذکر فرمائی۔ جمع تم ایسا کر رہے ہو جسے کھا نہ سکو گے، امیدیں ایسی لمبی لمبی لگائے بیٹھے ہو کہ جن امیدوں کو تم پا نہ سکو گے، پورا نہ کر سکو گے، تم وہ بنا رہے ہو جس میں تم رہ نہ سکو گے۔ اور یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ادھر قرآن کی آیت آپ نے سنی کہ مشرکین کے ایمان اور عمل میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، لمبی امیدیں، انہی امیدوں نے ان کو غافل کر دیا۔ غوث پاک فرماتے یہ 3 چیزیں ہیں جمع کرنے کی، لمبی امیدوں کی، اور پھر بنانے کی اور تعمیر کرنے کی۔ غوث پاک فرماتے کل ھذا یحجبکم عن مقام ربکم تعالی، یہی 3 چیزیں ہیں جو تمہیں تمہارے رب کی پہچان نہیں ملنے دیتی۔ یہی 3 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں تمہارے رب کی معرفت نہیں ملتی، اللہ کی پہچان نہیں ملتی۔ تو اب اس چیز کو دیکھیں کہ کہیں ان چیزوں کے جمع کرنے میں ہم اتنے بھی مشغول تو نہیں ہو گئے، اتنی تو امیدیں نہیں لگا بیٹھے کہ ہم ایمان اور عمل کو بھول گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بزرگی کی طرف جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں جس بندے کو بڑھاپا آتا ہے تو 60-70 سال تک جو سردی، گرمی، تنگی، خوشحالی، غم، خوشی، ہر ایک حالت میں جو اسلام پر ڈٹا رہا، جمع رہا،
اور 60-70 سال تک جس نے اسلام کو چھوڑا نہیں، اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں ہیں احادیث میں، یہاں تک کہ اس کی دعاؤں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ لیکن اس مقام پر ان بزرگوں کو بھی سرکار نے ٹوکا جو کہ ہم سب کے نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس وقت بھی دل میں 2 باتیں جوان رہتی ہیں۔ کون سی 2 باتیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ یہ 2 باتیں، بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو یہ 2 باتیں جوان رہتی ہیں۔ تو ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے، اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ کیا واقعی میں دنیا سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور کیا اب بھی مجھے، یعنی میری داڑھی پر سفیدی آ گئی، چہرے پر سفیدی آ گئی، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی، جسم کی چستی سستی میں بدل گئی، تو کیا اب بھی میں لمبی لمبی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ نہیں اب تو موت کا نام بھی وہ سننا نہیں چاہتا؟ نہیں، اس کے سامنے موت کی بات بھی کرو تو اسے ناگواری محسوس ہوتی ہے۔ مجھے کہاں مرنا ہے، ابھی تو میں نے پوتوں کی شادی کرانی ہے، ابھی تو میں نے نواسوں کی شادی دیکھنی ہے۔ یہ لمبی امیدیں نہیں ہے تو کیا ہے؟ سچ ہی تو سرکار نے فرمایا کہ بندہ جب بزرگ ہوتا ہے تو 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا خدا کی قسم مجھے تمہاری مفلسی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ تمہارے بارے میں ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا کھول دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کھول دی گئی تھی، اور تم اس کے ساتھ ویسا ہی پیار کرو گے جیسا پہلے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا، اور یوں تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا۔ تو یہی امیدیں ہیں دنیا کی جو ایمان اور عمل دونوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اب میں اس کو اگر کھولوں تو بہت لمبی باتیں ہیں کہ آپ پوچھیں گے کہ یہ لمبی امیدیں ایمان کے بارے میں کیسے رکاوٹ ہے؟ تو جہاں جہاں بندے کا ایمان خطرہ لگا ہوا ہے کہ یہاں جانے سے، یہاں بیٹھنے سے، اس سے دوستی کرنے سے، اس کا کھانے سے ایمان کو خطرہ ہے، پھر بھی بندہ وہاں جاتا ہے چونکہ اسے لمبی امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ مولانا ہمیں تو سوسائٹی میں رہنا پڑتا ہے، ہمیں سب دیکھنا پڑتا ہے، ابھی تو ہمارے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، میں کسی بدعقیدے کے یہاں نہ گیا تو میرے یہاں کون آئے گا؟ اس قسم کی ہزاروں امیدیں، جس کی کل کا اسے پتہ نہیں ہے، وہ ہزاروں امیدیں لگا کر بیٹھا ہے جو امیدیں اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی جاب پہ، کام پہ، نوکریوں پہ لگے ہوئے ہیں وہ اپنے بنگلوں اور اپنی دنیا آباد کرنے کی لمبی امیدوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہیں، اور عمل کی راہ میں ان کی یہ لمبی امیدیں رکاوٹیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے، قرآن نے سچ ہی تو فرمایا ہے۔ تو اس چیز پر غور کریں ہم۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر یوں بھی فرمایا کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے۔ اس صحابہ کرام یقین اور زہد، یقین ایمان کی وجہ سے، زہد دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے۔ اسلام رہبانیت کا بھی حکم نہیں دیتا کہ آپ دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ۔ اسلام سنیاسی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، معاشرے میں رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے صوفیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ ایک ولی وہ ہیں جو گھر بار چھوڑ کر جنگلات میں چلا گیا اور مجاہدات کر رہا ہے، بھوک پیاس رہ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اور ایک ولی وہ جو بستی میں رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، فرائض و واجبات ادا کرتا ہے۔ دونوں میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ جنگل والے کا نہیں، جو گھر میں رہتا ہے اس کا مرتبہ اس سے بلند ہے۔ دیکھو اس پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اس امت کے پہلے لوگ یقین اور زہد کی وجہ سے نجات پا گئے، جبکہ اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ انہیں لمبی لمبی امیدیں پڑی ہیں، جو امیدیں ان کے ایمان میں بھی رکاوٹ، ان کے عمل میں بھی رکاوٹ۔
بس لمبی امیدیں لگائے بیٹھے، سویا تو مرا ہوا اٹھا، گیا تو واپس گھر جنازہ آیا اس کا، جناب جسے کہا جاتا اب اسے مرحوم کہا جا رہا ہے۔ یہ پل بھر کے فیصلے ہیں نا، کسے پتا ہے؟ تو یہ لمبی امیدوں میں کیوں ہم ایمان اور عمل کا نقصان کریں؟ یہ حضور علیہ السلام کے فرامین ہے جو امت کے لیے شفیق اور امت کے لیے رحیم و کریم آقا ہے، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی، امت بھول نہ جائے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیزیں پہنچاتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 2 چیزوں کا خطرہ ہے، ایک تو خواہشات کی پیروی کرنا اور دوسری چیز ہے لمبی امیدیں رکھنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے لمبی لمبی امیدیں، وہ لمبی امیدیں جو ایمان اور عمل میں رکاوٹ بنے، اس سے منع کیا ہے، اور اس سے کافروں کی اور مشرکوں کی صفت قرار دیا ہے قرآن نے۔ بد نصیبی اور لا علمی کی وجہ سے قوم مسلم آج اس مہلک مرض میں مبتلا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حکایت بھی ہے جو بڑی نصیحت آموز ہے، اور وہ یہ ہیں، سیدنا ابو بکر القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا بصرہ کے بادشاہوں میں، سلطنت چھوڑ کر تقوی کی طرف چل پڑا، مگر پھر 2 مرتبہ پھر سلطنت کی خواہش پیدا ہوئی اور واپس آیا، اور پھر اس نے دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ ایک شاندار محل بنوائے، اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے، ہر قسم کے ساز و سامان اور محل کو آراستہ کیا، اور اس محل میں دور دراز سے شاہان وقت کے بیٹے اور شاہان وقت اس کی بارگاہ میں حاضر آتے اور اس کی تعریف کرتے، اس کی خوشامد کرتے، اور وہ خوش ہوتا۔ یوں اس نے اپنے عالیشان محل میں موسیقی، لہو و لیب اور سارے سامان لذت کے دنیاوی تفریح کے اس نے لگا رکھے تھے۔ پھر اس نے اپنے خاص وزیروں اور مشیروں کو بلا کر ایک مرتبہ کہا کہ تم اس عظیم محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو، دیکھو یہاں کتنا بڑا سکون ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عالیشان محل بنواؤں، تو تم لوگ چند دن یہاں رکو، عیش و عشرت میں رہو، اور مجھے مشورے دو کہ مجھے اپنے بیٹوں کے محل کیسے بنانے چاہیے۔ تو وہ لوگ اس کے پاس رہنے لگے، دن رات کھانے پینے میں، کھیل کود میں مشغول اور مشورے دے رہے ہیں، اس طرح محل بناؤ، ایسے محل بناؤ، ایسا تیار کرو۔ روزانہ مشورے ہوتے اور عظیم الشان محل بنانے کی ترکیبیں بتائی جاتی۔ ایک رات وہ تمام لوگ کھیل کود میں مصروف تھے کہ محل کی کسی ایک کونے سے آواز آئی جس نے سب کو چونکا دیا۔ آواز یہ تھی، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ اب حالات یہ تھے کہ وہ بادشاہ جو تھا اس نے کانپ گیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ جو آواز میں نے سنی ہے تم نے بھی سنی ہے؟ کہا ہاں ہم نے بھی سنی ہے۔ کہا جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ تم محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سینے پر کچھ بوجھ آ رہا ہے۔ کہا نہیں ہمیں تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی شان عظیم ہو، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہ کر ہی رہے تھے، اور پھر اچانک اس کا موت کا فرشتہ آیا اور وہ جسم سے روح پرواز ہو گئی اور وہ جسم زمین پر آ گیا۔ تو یہ تھی لمبی لمبی امیدیں۔ ایک حدیث پاک کی روایت اگلی امتوں کی یوں بھی بیان کی جاتی ہیں کہ ایک بندہ بڑا پارسا عبادت گزار تھا، اس نے اپنے دور کے نبی سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ کہ تیرے لیے بھلائی اسی میں کہ تو عمر نہ جانے، بس نیکیاں کرتا جا۔ اس نے کہا نہیں حضور آپ مجھے بتائیں کہ میری عمر کتنی ہے۔ کہا تمہاری عمر 1000 سال ہے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے کیا جلدی پڑی ہے ابھی سے نیکیاں کرنے کی، پورے 1000 سال پڑے ہیں۔
اس کو غنیمت نہ سمجھ میں آیا کہ 1000 سال ہیں تو میں اپنے رب کو ہر لمحہ خوش رکھنے والا کام کروں، کہ اتنی بڑی لمبی عمر اس رب کی نعمت ہی تو ہے، اس کا شکر ادا کروں، مگر نہیں، شرارت نفس نے اس کو مائل کیا اس چیز کی طرف، اور پھر اس نے کہا کہ ابھی میں گناہ کر لیتا ہوں، پھر بعد میں سوچوں گا۔ مسلسل سال سال گناہ کرتا چلا گیا، آخری سال آیا تو اسے یاد آیا کہ اب آخری سال ہے، مجھے مری جانا ہے 1 سال کے بعد، تو میں توبہ کر لوں۔ تو چونکہ اس کے نفس نے پھر اسے کہا کہ ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو 12 مہینے پڑے ہوئے ہیں، آخری مہینے میں توبہ کر لینا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں، اے توبہ میں ٹال مٹول کرنے والو، آج کو کل پر ٹال دینے والوں، تمہاری حالت ایسی ہے کہ کسی بندے کے آنگن میں ایک پودا لگا ہوا تھا، اسے کہا گیا کہ اسے اکھاڑ دو، اس نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں، بعد میں اکھاڑوں گا۔ اب دن بدن وہ پودا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تناور مضبوط درخت ہو گیا، اور اب یہ دن بدن کمزور ہوتا ہوتا بزرگ بوڑھا ہو گیا۔ اب اسے کہا گیا کہ اب آپ اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑ کر پھینک دو، تو اب اس میں طاقت آ گئی، اس میں کمزوری آ گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، توبہ کو کل پر ٹالنے والوں، دن بدن تمہارا نفس موٹا ہوتا جا رہا ہے، نفس گناہوں کا عادی بنتا جا رہا ہے، پھر حالت یہ ہوگی کہ جس پودے کو تم نہ اکھاڑ سکے اپنی جوانی میں، اس تناور درخت کو بڑھاپے میں کیسے اکھاڑ سکو گے؟ اس 1000 سال والے بندے کے نفس نے اسے کہا ابھی تو پورا مہینہ باقی ہے، آخر میں توبہ کر لینا۔ مہینہ آیا آخری، پھر اس نے کہا توبہ کر لوں، تو پھر نفس نے کہا کہ ابھی تو پورا مہینہ، پورے 30 دن باقی ہے، کیسے گزریں گے بغیر گناہ کے؟ آخری دن آیا تو توبہ کر لینا، یہاں تک کہ آخری دن آیا، پھر نفس نے کہا ابھی تو 24 گھنٹے باقی ہے، آخری گھنٹہ ہے تب توبہ کر لینا، یہاں تک کہ دم نکل گیا مگر اسے توبہ کی توفیق نہ مل سکی۔ تو یہ ہے لمبی امیدیں، اور عجیب مطلب یہ دنیا کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک عجیب پوزیشن ہے، ہر بندہ ایک نفسا نفسی میں مبتلا ہے، ہر بندے کے ساتھ اپنی ایک الگ ہی دنیا لگی ہوئی ہے، ہر ایک کا ایک اپنا جدا ہی مسئلہ ہے۔ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ ہر مومن اور ہر مومنہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اپنے ساتھ ضرور رکھیں، مگر ان تمام معاملات کو ایمان اور عمل کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی ہر رکاوٹ تبھی دور ہوگی جب ایمان کے ساتھ نیک عمل ہوگا۔ جب یوں مومن اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے لیے دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کے لیے آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس لیے ساتھیو، اس دنیا میں رہ کر محض لمبی امیدوں میں نہ رہو، کہیں یہ لمبی امیدیں تمہارے ایمان میں تو رکاوٹ نہیں بن رہے۔ میں نے ایمان میں رکاوٹ کیسے بنتی ہے بتا دیا ہے، دھیان دینا، اب غور کرنا سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو کچھ تو ذمہ داری آپ کی بھی تو بنتی ہے کہ کون سی چیز ہمارے ایمان میں رکاوٹ بن رہی ہے، جس کی لمبی امیدیں لگانے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں یہ رکاوٹ ہے، خود غور کیجیے۔ اور کون سی لمبی امیدیں ہیں جو ہمارے عمل میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ اگر ایسی امیدیں ہیں تو پھر ڈر جائیے، اللہ کا خوف رکھیے کہ یہ مشرکوں کی صفت مجھ مومن میں کیسے آ گئی۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان کو امیدوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور عنقریب یہ جاننے والے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان امیدوں کا انجام کیا ہے۔ اس لیے خود بھی نیکیوں کی طرف بڑھیے، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بھی نیکیوں کی طرف بڑھائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، وقت جتنا بھی ملے اللہ و رسول کا ذکر کیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کی تسبیح سے اپنی زبان کو تر رکھیے، اور یوں اپنا کوئی وقت ضائع نہ جانے دیجیے۔ ولیوں کو بھی جنت میں ایک چیز پر افسوس ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ کاش میری زندگی کے فلاں وقت
غفلت میں نہ گزرا ہوتا اور میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہوتا تو آج میرا جنت میں اتنا درجہ بلند ہوتا۔ تو پھر وہاں مرنے کے بعد ایک یہ بھی ایک ٹاپک ہے الگ کہ مرتے وقت بندے کی کیا امید ہوگی۔ یہ دنیا میں جیتے جی لمبی امید ہے، مرتے وقت کیا امید ہوگی؟ مرتے وقت بندہ کہے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہیں دے دیتا؟ موت کے وقت پوری زندگی تو لمبی لمبی امیدوں میں گزاری، موت کا وقت آیا تو اب واپس آنے کی بات کر رہے ہیں۔ اخرتنی الی اجل، تھوڑی دیر کے لیے مجھے لیٹ کر دے۔ کیا کریں گے؟ لأصدقن ولا نکونن من الصالحین، میں خوب پرہیزگار بن جاؤں گا، خوب خیرات کروں گا، صدقے دوں گا، اللہ کی راہ میں لٹاؤں گا۔ لنصدقن ولا نکونن من الصالحین، میں نیک بھی بن جاؤں گا، تیری راہ میں لٹانے والا بھی بن جاؤں گا۔ تب تمہارے اور ہمارے کانوں میں یہ آواز آئے گی لا یموتون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، دنیا میں ایک ہی بار مرنا ہے، دوسری مرتبہ مرنا نہیں ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، آج ایک لمحے کے لیے بھی موت آگے اور پیچھے نہ ہو سکے گی۔ تمہیں اس وقت غوث پاک کی باتیں خوب یاد آئے گی، تمہیں اس وقت اپنے نبی کے فرامین خوب یاد آئیں گے، اس وقت قرآن کی آیتیں یاد آئے گی، مگر اس وقت تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ آج بیدار کرو، آج ان لمبی امیدوں کی وجہ سے ایمان میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو ایسی امیدوں کو چھوڑ دو۔ آج ان لمبی امیدوں کی وجہ سے عمل میں کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو ایسی امیدوں کو چھوڑ دو، اور فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف خوب سبقت کرو۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔